باقاعدہ طور پر جو اوریجنل سٹوری ہے کہ آیا اس دن کیا ہوا، کیسے ہوا، کل کے روز یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کس کی پستول تھی، کون جو ہے وہ طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو کس نے یہ پستول دی، اور کیوں گولی اس پستول میں تھی، خالی پستول کیوں نہیں تھی، اور طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے ساتھ بھی کوئی موجود تھا یا صرف وہ اکیلے تھے. تو یہ تمام حقائق جو ہیں وہ اس وقت سامنے آ چکے ہیں، اور یہ حقائق آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گزشتہ رات ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس سے پورے ملک کی فضا سوگوار ہو گئی. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی وفات کی خبر سوشل میڈیا پر گردش کرنا شروع ہوئی، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آگ کی طرح پھیل گئی. اور پھر یوں ہوا کہ کچھ شر پسند عناصر نے بھی بیچ میں حصہ لیا، اور اس موت کی خبر کو جو ہے وہ ایک غلط رنگ دے کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف ایک پوری کیمپین لانچ کر دی گئی. جی ہاں، ہوا یہ کہ جب طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کی وفات کی خبر آئی تو اس وقت انیشلی دو ٹائپ کی جو خبریں ہیں وہ گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ ایک ان کو کسی نے قتل کیا ہے، کسی نے گولی ماری ہے، یا پھر دوسری یہ تھی کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے. اب جو دوسری خبر تھی خودکشی والی، اس پر جو ہے وہ بڑا شور مچایا گیا اور کہا گیا جی کہ طارق جمیل صاحب دنیا کو دین بتاتے ہیں، مگر خود اپنے بیٹے کے جو حالات ہیں وہ اپنے بیٹے نے مطلب خودکشی کر لی. تو اس پر بڑا جو ہے وہ ایک قسم کی نیریٹو بنانے کی یا طارق جمیل صاحب کے اوپر ان کی جو دینی ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، جس پر جو ہے وہ جیسے ہی حقائق سامنے آئے تو اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ان کو پستی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پہلے کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا کہ آیا یہ قتل کیسے ہوا یا خودکشی کیسے ہوئی اور کیا وجہ بنی. پھر بعد میں ایک خاندانی ذرائع سے باقاعدہ طور پر یہ کنفرم کیا گیا کہ کسی نے قتل نہیں کیا بلکہ ان سے خود کو جو ہے وہ گولی لگی ہے، اور ایک یہ حادثاتی موت ہے. اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بڑے بیٹے ہیں وہ سوشل میڈیا پر آئے، انہوں نے ایک باقاعدہ ایک ویڈیو بنائی، اور اس پر جو ہے وہ باقاعدہ یہ بات حقائق کے ساتھ سامنے رکھی کہ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں، ایک تو ان سے خود کو گولی جو ہے وہ لگی ہے، اور دوسرا وہ ذہنی توازن جو ہے وہ ان کا ایک قسم کا صحیح نہیں تھا، اور نفسیاتی مریض تھے، اور ان کی یہ بیماری بچپن سے تھی، اور ڈاکٹرز کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسی نہ کسی کو ہونا چاہیے کیونکہ یہ اپنی جان بھی لے سکتے ہیں. تو ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو الیکٹرک شاکس بھی جو تھیراپی کے طور پر دیے جا رہے تھے تاکہ ان کے باعث ہی شاید وہ جو ہے وہ صحت یاب ہو جائیں، مگر وہ صحت یاب نہ ہوئے، اور ایٹ دی اینڈ ان سے یہ حادثہ پیش آ گیا. اب باقاعدہ طور پر جو اوریجنل سٹوری ہے کہ آیا اس دن کیا ہوا، کیسے ہوا، کل کے روز یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کس کی پستول تھی، کون جو ہے وہ طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو کس نے یہ پستول دی، اور کیوں گولی اس پستول میں تھی، خالی پستول کیوں نہیں تھی، اور طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے ساتھ بھی کوئی موجود تھا یا صرف وہ اکیلے تھے. تو یہ تمام حقائق جو ہیں وہ اس وقت سامنے آ چکے ہیں، اور یہ حقائق آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جس میں جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بھائی ہیں ان کی جانب سے یہ باقاعدہ ایک حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھے گئے ہیں، اور ان کی جانب سے میڈیا پر آ کر یہ باقاعدہ طور پر تمام جو اس دن کی کہانی ہے وہ بتا دی گئی ہے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس واقعے سے ایک روز قبل، یعنی کہ کل سے ایک روز قبل، پرسوں کے دن وہ تمام لوگ جو ہیں وہ مولانا طارق جمیل سمیت وہ وہیں پر موجود تھے. تمام فیملی اکٹھی تھی، انہوں نے اکٹھے کھانا کھایا، گپ شپ لگائی، تمام بچے اکٹھے تھے، اور تمام بچے جو ہیں وہ رات کو دیر تک جاگتے رہے، آپس میں جو ہے وہ جیسے کزنز اور جیسے بھائی آپس میں ملتے ہیں، اور اکثر راتوں کو گپ شپ میں لیٹ جو ہے وہ ٹائم نکل جاتا ہے. تو وہ تمام رات کو لیٹ سوئے، اور اس کے بعد اگلے دن جو ہے
ان کی جانب سے کہا گیا، جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بھائی ہیں طاہر صاحب، ڈاکٹر طاہر صاحب، ان کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ اتوار کے روز جو ہے وہ میں گاؤں میں یعنی کہ اپنے علاقے میں مریضوں کو دیکھتا ہوں، مگر اس ہفتے جو ہے وہ میں نے مریضوں کو نہیں دیکھا، اور مریضوں سے میں نے معذرت کر لی، اور مریضوں کو جو ہے وہ ان سے معذرت کی، اور میں نے اپنے نجی کام دیکھنے تھے جس کے باعث میں نے یہ معذرت کی، اور اس کے بعد میں ان کاموں میں مشغول ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پھر میرا جو ہے وہ کام کے سلسلے میں مجھے لاہور نکلنا پڑا، تو میں لاہور نکل آیا، یعنی کہ کل کے روز، اتوار کے روز۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی میرے سے پہلے ہی غالباً فیصل آباد کی طرف وہ جا چکے تھے، انہوں نے وہاں جانا تھا، تو وہ وہاں جا چکے تھے۔ تو ان کی جانب سے ڈاکٹر طاہر صاحب کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جب میں ٹول پلازا کے قریب پہنچا تو اس وقت میری وائف نے مجھے کال کی، اور ان کی چیخیں جو ہیں وہ مجھے سنائی دی۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا سب خیریت ہے، اللہ سب خیر کرے، ایسا کیا ماجرا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے وہ عاصم سے جو ہے وہ گولی چل گئی ہے، اور عاصم فوت ہو گیا ہے۔ تو یہ معاملہ سننا تھا۔ تو اس کے بعد ان کی جانب سے بتایا گیا کہ اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ جو یہ تمام بھائی جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے تھے، کزنز اکٹھے تھے، تو جو عاصم جمیل ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں جم ذرا کرنے جاتا ہوں، ورزش ایکسرسائز کرنے جاتا ہوں، کیونکہ ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ گھر کے اندر ہی بڑا اچھا قسم کا جو جم ہے وہ موجود ہے، مولانا طارق جمیل صاحب بھی وہیں پر جم کرتے ہیں، اور دیگر بھی تمام لوگ وہیں پر جم کرتے ہیں۔ تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ عاصم جمیل صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جم میں چلا گیا، اور وہاں پر انہوں نے باقاعدہ طور پر ایکسرسائز کی، باقاعدہ ورزش کرتے رہے، اور اچانک عاصم جمیل جو ہیں وہ وہاں پر موجود ان کے ساتھ جو گارڈ تھے ان سے وہ پسٹل لے لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ذرا یہ چیک کرتا ہوں۔ ایسے ایک ہوتا ہے کہ بندہ لے لیتا ہے کہ پسٹل یا اس طرح کی چیز، اور اس کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ شاید کوئی نہیں، گارڈ کی جانب سے بھی واضح کی گیا تھا کہ گولی نہیں ہے اس کے اندر، پسٹل کے اندر، اور پسٹل خالی ہے۔ تو ڈاکٹر طاہر صاحب کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ میرے بیٹے نے ان کو منع بھی کیا کہ آپ پسٹل سے نہ کھیلیں، آپ اس کو واپس کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں صرف چیک کر رہا ہوں، اس میں گولی تو نہیں ہے۔ تو چیک کرتے کرتے اسی دوران ہی شاید اس کی جو گولی تھی وہ آلریڈی لوڈ ہوئی تھی، میگزین میں شاید کوئی گولی نہیں ہوگی، مگر جو اس کا لوڈ ہوا گولی جو ہے وہ ہو چکی ہوگی۔ تو اس وجہ سے جیسے ہی وہ چیک کر رہے تھے تو سینے کی طرف جیسے ہی انہوں نے پسٹل کی تو ان سے فائر ہو گیا۔ اب اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی موت وہیں پر واقع ہو گئی، کیونکہ جب گارڈ سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے وہ پسٹل آپ نے اس میں گولی کیوں رکھی تھی، تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ سر ہم نے گولی نہیں رکھی تھی، میں نے اس میں کوئی گولی نہیں تھی، اور یہ خالی پسٹل تھا، اور میں نے شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ دے دیا۔ تو یہ حقائق جب سامنے آئے ہیں تو اب وہ تمام لوگ جو مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ غلیظ گفتگو بھی کر رہے تھے سوشل میڈیا پر، ان کو اپنا جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ ایک بڑا افسوسناک سانحہ تھا جو طارق جمیل صاحب کے گھر پر بیتا ہے، جیسے کہ ان کے بیٹے نے بھی کہا کہ یہ بہت عظیم صدمہ ہے ان کے لیے، اور اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پورے خاندان کو مولانا طارق جمیل سمیت صبر جمیل عطا فرمائے، اور جوان بیٹے کی جو موت ہے اس کے غم سے ان کو جو ہے وہ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ان کے بیٹے کو جو ہے وہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو تنظیم ہے منہاج القرآن، ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ تعزیت کا پیغام آیا۔ ان کے جو ناظم اعلیٰ ہیں خرم نواز گنڈا پور صاحب، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر تعزیت کا پیغام آیا، اور اس کے بعد دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی باقاعدہ جو تعزیت اور غم کے پیغامات جو ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو گئے۔
اب جو ان کے بیٹے ہیں طارق جمیل صاحب کے، عاصم جمیل صاحب جن کی وفات ہوئی ہے مرحوم، ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ آج 8 بجے کے قریب ان کے آبائی گاؤں میں جو رئیس آباد ہے وہاں پر جنازہ گاہ میں پڑھایا جائے گا، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک جو ہے وہ نقشہ بھی سامنے آیا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو نماز جنازہ میں شرکت کریں گے، کہ ان کو لیڈ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ کس طرح جو ہے وہ سیکیورٹی پلان ایک پراپر جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے، اور ایک باقاعدہ نقشہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے جس میں جو جنازہ گاہ ہے وہاں تک لیڈ کرنے کا رستہ بتایا گیا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بیٹے کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور مولانا طارق جمیل اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔